नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि आज हमने मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बात करनी है, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर मेरी मकबूलियत की बुनियादी वजह यही बनी कि मैं ज़्यादातर गाड़ियों के मुतालिक गुफ्तगू किया करता था। लोग कहते साहब आप आते सिर्फ मईशत के बारे में बात करते हैं, कोई ऐसी बात करें जो गाड़ियों और मईशत का मिला जुला रुझान हो, फिर अपने मौजू की तरफ जाए। मैंने कहा चलो आज के दिन मैं एक्सेप्शन लेता हूँ, सिर्फ चंद मैं कहूँगा मिनटों के अंदर मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ। लोगों ने मुझसे पूछी, इनका ताल्लुक हमारे इकोनॉमी से भी है एक तरह से, क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी और कार मेंटेनेंस ये सब जो हैं ये बड़ी क्लियरली इसके साथ अटैच्ड हैं। आप हैरान होंगे कि हमारे एनुअल बजट्स के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो हम अपनी गाड़ी के फ्यूल और मेंटेनेंस की जानिब डालते हैं। फ्यूल तो मेरे काबू में नहीं, वो सिर्फ आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से पूछ लें, उनका इख्तियार होता है कब कीमत बढ़ानी कब कम करनी। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ नुक्ता बनुक्ता, बिल्कुल 5वीं जमात के आंसर हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं करता इसके बारे में। नंबर 1, रेगुलर ऑयल चेंज अपना टाइम पे कर लिया करो, आपकी फ्यूल इकोनॉमी भी इंप्रूव हो जाएगी। और कोशिश करो कि जब जाते हो तो एयर फिल्टर भी चेंज करवा लो, ऑयल फिल्टर तो चेंज होगा ही होगा। साल में एक मरतबा अपने स्पार्क प्लग बदल लिया करो गाड़ी के, तो आपकी गाड़ी बहुत एफिशिएंटली इफेक्टिवली चलेगी। लेकिन आप लोगों ने सुन ये रखा है लेकिन अमल कोई नहीं करता। कॉस्ट फैक्टर मुख्तसर रख रहा हूं, बिल्कुल कॉस्ट फैक्टर ये कि ऑयल चेंज इज एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। तो जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सुन रही हैं देख रही हैं उनको इसके बारे में सोचना है। बुनियादी तौर पर क्या है कि पर किलोमीटर कॉस्ट फ्यूल के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर आती है तकरीबन 10 to 12 रुपीज़। रफली आप समझें कि एन ऑयल चेंज आफ्टर 5000 किलोमीटर्स इज गोइंग टू एवरेज आउट टू अबाउट अराउंड 10% ऑफ योर फ्यूल एक्सपेंस। तो यानी साल में अगर हम 100 का फ्यूल डला रहे हैं तो समझो 10 रुपए का इंजन ऑयल डल रहा है। तो इसको थोड़ा कंसिडरेशन में लें। अगर ओवरऑल मेंटेनेंस को लेते हैं तो यू आर रफली लुकिंग एट ए लार्जर और बिगर अमाउंट, लेकिन इससे बहुत इसेंशियल एक चेंज आ जाएगा। देखो ये भूल जाओ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह पाकिस्तान में आने की नहीं, ये बस समझो हमको पतंग उड़ाने का शौक है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है और ये आ रही है, लेकिन आया कुछ भी नहीं। खैर इसके बारे में हम आगे आने वाले दिनों के अंदर ज़रूर बात करेंगे। मुंतज़मीन से भी और हमारे जो हिदायतकार हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि हम तकाबुली जायज़ा भी करते हैं गाड़ियों का मुख्तलिफ, कि जो मार्केट के अंदर हैं उनकी कीमतों का भी और उनकी क्वालिटी का भी और उनकी परफॉर्मेंस का भी। यहाँ पर आते हैं जनाब मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। इन्होंने कहा साहब मईशत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है। सॉरी वो ज़रा परवेज़ मुशर्रफ का असर आ जाता बीच में कभी कभी। तो इन्होंने कहा साहब तरक्की कर रहे हैं हम, सुबह शाम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारी शरह सूद जो है, शरह सूद आप लोग कहते हैं, मैं तो सूदखोर नहीं हूँ, ना सूदखोरी के बारे में सोचता हूँ, मैं इसको शरह मुनाफा ही कहता हूँ। चाहे कोई इसको शरह सूद कहे, भाई मैं सूदखोर थोड़ी हूँ या मेरी कौम सूदखोर थोड़ी है। आप खिला रहे हो ज़बरदस्ती तो एक अलहदा बात है। ये कह रहे हैं 7% के ऊपर हम बरकरार रखेंगे, तो वो माशी तरक्की, वो ट्रेड गैप कम हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस हो गया। यार ऐसे ही नहीं ना मारा करो आप भी यार, मतलब वही जो कहते हैं ना वो रिवर्स स्वीप मारता था ना जावेद मियांदाद, वैसी रिवर्स स्वीप मार रहे हैं ये लोग स्टेट बैंक वाले। कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। अच्छा 7 पे बरकरार है, ठीक है मान गए आपकी बात भाई, आपने बोला हम मान गए, ओके। अब बात यह है कि वहां पे एक बता दिया अभी दूसरी लहर आ गई, अब डरा भी दिया ना थोड़ा सा। वो डराया तो मैं लफ्ज़ सही नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूँ परेशान कर दिया है ना, डराने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो परेशान कर दिया पूरी कौम को, साथ साथ टेंशनें भी देते हैं, साथ साथ सुकून भी देते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि ये चाह क्या रहे हैं। यानी मरीज़ को मज़ीद बीमार करने का तरीका ये है कि उसको बोल तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो रही है लेकिन तुम्हें बड़ा सख्त परहेज़ करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो रही है लेकिन दिन में 8 मरतबा दवाई खानी पड़ेगी। अच्छा ये बता दूं मैं कि तुम्हारी तबीयत अभी तो ठीक हो रही है लेकिन आगे जाके बिगड़ जाएगी। अच्छा मतलब यानी एक मरीज़ का आप इलाज कर रहे हो या मतलब क्या आप कर रहे हो? चलो ठीक है हम मान गए भाई, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो भाई, मैं स्टेट बैंक और FBR से पंगा नहीं लेता, क्या पता मेरे ही गले पड़ जाएं कल को। और छोड़ो, वक्त बदलते देर नहीं लगती, क्या पता। वो शेर आपको सुनाया था ना मैंने आपको, एजाज पॉपुलर मिलिट्री वाले का, तो वो वक्त बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। कल के हुक्मरान आज मुलाजिम और मुलाजिम हुक्मरान बन जाते हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं अहमद चुनाई साहब, डायरेक्टर PSX और मारूफ कारोबारी सनती शख्सियत। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब बात यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 7% बरकरार
तो आप लोगों की उम्मीद और तवक्को बिल्कुल ऐन यही थी जो हुआ? देखिए, उम्मीद और तवक्को तो ये नहीं थी। उम्मीद और तवक्को तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि जी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट और कम हो जाएगा, लोगों को जो है वो बेनिफिट मिलेगा, इकनॉमी जब रोबस्ट हो रही है तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन हम ये सोच कर खुश हो गए कि चलो अल्लाह का शुक्र है इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं है, और अगर बढ़ जाता तो क्या होता। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक ने जो डिसीजन लिया है वो हालात को देखते हुए लिया है, और इसका जो एक असर था वो कल की स्टॉक मार्केट में भी हमें नज़र आया। हालांकि ये दोपहर में आया, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन लोगों की थी कि इसमें कोई ख़ास कमी नहीं होनी। फिर दूसरा ये कि कल की स्टॉक मार्केट पे हम नज़र डालते हैं तो स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने पूरा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है वो जायचा दिया है पिछले साल के मुकाबले में। तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं आया, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लोगों का जो एक इंटरेस्ट आना चाहिए था स्टॉक मार्केट की तरफ वो आया नहीं। और लोग फिर भी एक रोल ओवर वीक भी था, इसके बाद कुछ एक NCCPL की तरफ से एक पॉलिसी भी आई हुई थी, उसकी वजह से एक पैनिक था जिसकी वजह से मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ भी गई, लोगों का इतना इंटरेस्ट भी नहीं आया, वॉल्यूम्स भी नहीं आए। लेकिन आज सुबह जो है वो कदरे बेहतर मार्केट रही, इसके बाद फिर लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी बेसिक वजह फिर यही है कि एक रोल ओवर वीक है, और रोल ओवर वीक की वजह से ये हो रहा है। ये तो स्टॉक मार्केट की बात थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम इकनॉमी की बात करें, ओवरऑल हम बात करें कि लोगों का कारोबारी इंटरेस्ट क्या है, तो मैं टेक्सटाइल का भी आदमी हूँ और मैं ये जानता हूँ लोगों ने बेतहाशा मशीनरीज बुक की हुई हैं। इसलिए कि जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं तो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कैपेसिटी पे चल रही है। लुकमा मुझे देने दें। अरे भाई, आपके लिए तो खास तौर पे पैकेज आया है। आपकी जो मशीनें आई हैं सब खोलो, आप रैपर वैपर खोलो, उनके प्लास्टिक खोल के दोबारा लगाओ। अब तो बिजली आपको मुफ्त है, देखिए मुफ्त आधी कीमत में बिजली दे दी आपको, ओवर कैपेसिटी प्रोड्यूस करें। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमारे पास कैपेसिटी नहीं है तो कैसे होगा। मशीनरी काफ़ी बुक हुई है, आते आते लगते लगते साल डेढ़ साल में एक पैराडाइम शिफ्ट आ सकता है। अभी इस वक्त जितनी हमारे पास कैपेसिटी है उस कैपेसिटी पे चल रहे हैं। अच्छा, ये भी कहना गलत होगा कि जी 100% कैपेसिटी पे मिलें चल रही हैं, 150 मिलें जो बंद हो गई थी वो दोबारा चल पड़ी हैं, तो ऐसा भी नहीं है। मिलें चली ज़रूर हैं, लेकिन वो मिलें चली हैं जो चलने के काबिल थी, बाकी तो मिलें स्क्रैप हो गई। ब्रेक लेता हूँ, एक्सक्यूज मी, वो जो मिले हैं वो अरबों पे मिले हैं, वो जो आपने SME वाली बताई थी मेरे ख्याल से वो वाली नहीं, मुझे पता नहीं, आप क्लैरिफाई करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। अहमद चुनाई साहब के साथ बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं इनसे यही कह रहा था कि जनाबे वाला, वो मिल वाली जो बात करते हैं तो मिलें तो बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ का जनाब राज है, जहाँ तक ये आप ऐसे बोल रहे हैं कि वैल्यू एडेड टेक्सटाइल का ताल्लुक़ है। तो अहमद चुनाई साहब, वहाँ का आप मुझे बताएं ना, क्या चल पड़ा है सब कुछ के नहीं? बड़ी मिल चल पड़ी, इससे तो चलो अच्छी बात है, लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी, बड़े रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, इनके पास वसाइल हैं, ये वैसे भी चला सकते थे, अपने फाइनेंसिस से भी चला सकते थे। SME की सिचुएशन बताएं मुझे। देखिए, जब हम टेक्सटाइल में SME पे जाते हैं तो या तो लूमें हैं, या अपना निटिंग मशीन्स हैं, या स्विंग मशीन्स हैं। एक बात ये याद रखनी चाहिए कि जब ये मिलें बंद होती हैं या जब ये यूनिट्स बंद होते हैं तो बहुत ज़्यादा अरसे तक हम इसको बंद नहीं रख सकते, वरना ये मशीनें स्क्रैप हो जाती हैं। तो जो मशीनें चलने के काबिल थी वो शायद चल पड़ी हैं, लेकिन जो मशीनें चलने के काबिल नहीं थी वो तो स्क्रैप में कब की बिक चुकी हैं। तो जब हम बात करते हैं कि जी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगी, तो कैपेसिटी किधर है हमारे पास कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी? नो डाउट ऑर्डर्स मौजूद हैं, लोगों ने मशीनरीज बुक की हुई हैं, चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ इंडस्ट्री हो, चाहे लार्ज साइज़ इंडस्ट्री हो, लेकिन उनको आते आते लगते लगते 6 महीने से 1.5 साल का अरसा दरकार है। लेकिन अहमद चुनाई साहब, यहाँ पे थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए। देखें, जो बड़े प्लेयर हैं ना, वो लोग तो बहुत खुश हैं इस वक्त। आप उनके पास जाएं तो वो गीत गा रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा हो गया, बहुत बेहतरीन हो गया। ये वो लोग हैं जो बैंक फाइनेंस चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। वैसे भी बैंक इनकी दहलीज पे खड़ा हुआ इनसे कह रहा है कि जनाब हमसे लोन ले लें। असल प्रॉब्लम फाइनेंस की तो इन लोगों को है जो छोटे और दरमियाने दर्जे का कारोबार कर रहे हैं टेक्सटाइल का।
گارمنٹ کا کام کر رہے ہیں, کسی کا اسٹیچنگ یونٹ ہے, یہ جتنے لوگوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے, اور ایون کہ ٹریڈرز بھی, کیونکہ آپ نے ایک دفعہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ لوکل اکانومی بہت بڑی ہے, ہمیں تو ان کے بارے میں سوچنا ہے کہ ان کے لیے کیا آسانی پیدا کی, ان کے لیے آسانی کیا پیدا ہوئی, یہ بتائیں آپ. دیکھیں, آپ کے پروگرام میں آ کر ہمیشہ میں نے یہی ایڈوکیسی کی ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم سائز کو جو ہے وہ ترجیح بھی دی جائے, ان کو ترقی بھی دی جائے, اور ان کو جو ہے وہ اپنا انسینٹیوائز کیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے وہ ان کے لیے کوئی پیکیج نہیں ہے, ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے, ان کے لیے کوئی انٹرسٹ ریٹس میں کمی نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ شاید ملک کا 95% بزنس سب کا جو ہے وہ بینک لونز پہ بلیو نہیں کرتا, وہ اپنے فائنینس سے کام کرتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی صحیح معنی میں اکنامی چلا رہے ہیں بغیر کسی مراد کے. ان کو مراد دینے کی ضرورت ہے کہ جی ان کے ساتھ کوئی شراکت داری کی بنیاد پر کام کیا جائے, ان کے ساتھ زیرو انٹرسٹ ریٹ پہ جو ہے وہ بینک لونز دیے جائیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ٹیکسز میں رعایت برتی جائے, اور ان کو انسینٹیوائز کیا جائے. بڑوں کو تو کوئی بھی انسینٹیوائز کر سکتا ہے, آپ نے بالکل کہا, بہت خوش ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 70 سال کی دہائی میں اتنا ان کو ریونیو جنریشن نہیں ملا جو اس عرصے میں ملا ہے, تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے ضرور آنا چاہیے تھا, جو کہ نظر نہیں آ رہا. جب ہم انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو انفلیشن میں ہم روزمرہ کے معلومات معمولات جو دیکھتے ہیں اس میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. اچھا, ایک بڑی مزے کی بات آپ سے کروں گا, یہ جو بڑے جو بزنس مین جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کے پاس ہزاروں ملازمین, آپ کو پتا ہوگا, انہوں نے آپ کو پتا ہوگا وہ سوشل میڈیا پہ بھی چلا اور جگہوں پر بھی آیا کہ لے آف بھی کر دیے لوگ, جبکہ ان کے پاس بلینز آف روپیز ہیں, بائی دا وے بلینز آف روپیز ہیں, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. میں نام نہیں لیتا کسی کا انڈیویجولی, پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن جو چھوٹے اور درمیانے درجے کا ہے وہ کہہ رہا ہے یار چلو میں ایک روٹی کھا رہا ہوں, آدھی روٹی میں اپنے ملازمین کو کھلا دوں. میرے خیال وہاں اتنے لے آفس نہیں ہوئے, مجھے پتہ نہیں, آپ مجھے بتائیں گے کیا وہاں پر بھی اسی طرح لے آفس ہوئے ہیں یا مالکان نے چلو کہا یار گزارا کرو چلاؤ. جی نہیں, ڈیفینیٹلی وہاں پہ اتنے لے آف نہیں ہوئے, چونکہ میرا تعلق اسمال اینڈ میڈیم سائز سیکٹر سے ہے. مجھے پتا ہے کہ ہم لوگوں نے کوشش کر کے ان کو 90% سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ ریٹین کیا ہے, ان کو جو ہے وہ اپنا روزگار بھی دیا ہے, ان کو اس کے بعد اپنی تنخواہیں بھی پوری دی ہیں, ان کی مدد بھی کی ہے. مطلب یہ وہ طبقہ ہے کہ جس نے اگر کورونا میں لوگوں کی مدد کی ہے تو وہ اپنے ملازمین کی ہے. میں جب آپ سے بات کر رہا تھا, آپ نے بیچ میں بات کاٹ دی کہ ہم نے اس ریسیشن کے باوجود بھی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, ڈیفینیٹلی بڑھ گئی ہے, تو شاید میرا کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ اگر ڈبل نہیں تو 80-70% جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. لیکن میری تنخواہ جو ہے وہ 80-70% نہیں بڑھی ایز اے اسمال ورکر. اگر میں 15,000 روپے دیتا تھا کسی کو تو اس کو شاید میں 18-20 ہزار دے رہا ہوں, اس کو میں 25,000 یا 27,000 روپے نہیں دے رہا. تو یہ ایک پیراڈائم ڈفرینس ہے کہ جو وریمسن فیکٹر ہے کہ جہاں بڑے لوگوں نے بڑے پیسے کمائے ہیں ان کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے آنا چاہیے, انڈسٹریلائزیشن نظر آنی چاہیے, جی ڈی پی گروتھ نظر آنی چاہیے, جو انفارچونیٹلی ہم نہیں دیکھ رہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا, قیمتوں میں توازن رکھنا یہ بھی جہاں تک میرا اندازہ ہے اسٹیٹ بینک کے مینڈیٹ میں شامل ہے. ٹھیک ہے, قیمتوں کی جو مہنگائی ہے اور اس کے علاوہ توازن ہے یہ مینٹین رکھنا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اب یہ خود ایکنالج کر رہے ہیں سر کہ مہنگائی کی شرح جو ہے 7 سے 9% کے درمیان ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کنٹریبیوشن جو ہے یہ فوڈ انفلیشن کی زیادہ ہے. تو سر میں وہی آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے اس کو چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اور آگے بڑھائیں. بات یہ کہ حکومت کو بھی اس بارے میں سوچنا ہے کہ جہاں خود ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ فوڈ انفلیشن ایک میجر کمپوننٹ ہے اوورال انفلیشن کی, تو آپ مجھے وہاں بتائیں کہ تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا یہ تو ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے, اور گورنمنٹ کو اس کے لیے کرنا چاہیے کیونکہ ویسٹ کے اندر انہوں نے ٹیکس لیے ہیں لیکن ابھی وہ پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو, گھر بیٹھے ان امپلائمنٹ بینیفٹ بھی مل رہا ہے, بیل آؤٹ بھی مل رہا ہے. جی دیکھیں, ہمارے جیسا غریب ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ جہاں اتنا بڑا قرضہ ہمارے پر کھڑا ہو, $100 بلین سے زائد کا قرضہ ہمارے پاس کھڑا ہوا ہے. انٹرنل ڈیبٹس ہمارے بہت سارے ہیں, جو یہاں کے قرضے ہیں لوکل وہ بہت زیادہ ہیں, تو ہمارا گزارا ان چیزوں سے نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کو اس طرح فیڈ کریں. ہاں, اس میں گردشی قرضہ کہہ دیں آپ, گردشی قرضہ اس میں میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے, معذرت اس میں سے دال نکال دیتا ہوں میں. اس میں
جی اس میں جو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہیوز اینڈ ہیوز ناٹ کا جو فرق ہے اس کو کم کرنا چاہیے تھا کہ ہیوز جو ہیں وہ ہیوز ناٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے. تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ملک کا بڑا انڈسٹریل طبقہ ہے اس نے بے تحاشا پروفٹ کمایا ہے, بے تحاشا ریونیو جنریشن لیا ہے انہوں نے, تو یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور یہ اس میں گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے. لیکن پھر ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ ڈاؤن دا لائن جو ہے وہ لوگوں کو بینیفٹ دیں, لوگوں کی کاسٹ آف لیونگ کو دیکھتے ہوئے ان کی سیلریز کو انکریز کریں اور ساتھ ساتھ ان کے لیے جو ہے وہ بینیفیشل اسکیمز شروع کریں. اگر ہم آج یہ کام نہیں کریں گے تو ہم کب تک ان غریبوں کو پستے رہیں گے؟ یعنی ان کو اگر ہم اوپر لانے کی بات نہیں کریں گے, ان کی کاسٹ آف لیونگ جو ہے اس کو ان کی تنخواہ کے ساتھ سبسٹینشیٹ کرنے کی بات نہیں کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ایک ریبیلین کی صورت آ جائے گی کہ جب میرے پاس اتنا مجھے تنخواہ نہیں مل رہی تو خدا نخواستہ میں سڑکوں پہ جا کے لوٹ مار کروں گا. تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے کہ جن لوگوں کو اچھا ایڈوانٹیج ملا ہے, اور اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے, لیکن اس ایڈوانٹیج کو وہ ڈاؤن دا لائن لوگوں تک پہنچائیں, اپنی انڈسٹریز کو بڑھائیں, نہ کہ میں کوئی ایسی نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں پیسے ڈالیں کہ جہاں پہ امپلائمنٹ نہیں دے سکتے, جہاں پہ اکنامی نہیں چل سکتی, جہاں پہ پیسہ جو ہے وہ ڈیڈ زمین میں پڑ جاتا ہے. تو میری آج بھی یہ گزارش ہوگی کہ جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں, جتنی بھی ممکن ہو سکتا ہے انڈسٹری کو جو ہے وہ بڑھائیں, لوگوں کو امپلائمنٹ دیں اور ان کی کاسٹ آف لیونگ کو دیکھتے ہوئے ان کی سیلریز جو ہے وہ مقرر کریں. بڑی عام بات آپ نے کی ہے. یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہوں گا. احمد چنائے صاحب کا کچھ زراعت کی جانب بھی ایک جس میں کہوں گا کہ فوکس ہے, واپس آ کے ان سے پوچھوں گا کہ ایگریکلچرل جو ہمارا سیکٹر ہے اس کو ہم کیسے کیٹر کریں ساتھ ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرچون کریانہ بڑا بہترین چل رہا ہے پاکستان کے اندر بالخصوص, اور اس کے ساتھ کیا وابستگی ہے, اور پھر اس کے بعد ہاؤ ڈو وی کریٹ بیٹر ایگریکلچرل انوائرمنٹ, فارم ٹو مارکیٹ ایٹسیٹرا, مارکیٹ ٹو دین کنزیومر. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو اپنی کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ جناب پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زیادہ تر لوگ پاکستان میں زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں, اور جناب دنیا بھر میں بھی یہ چیز مشہور ہے کہ انڈس بیسن جو ہے یعنی دریا سندھ کے آس پاس جو زمین ہے بہت زرخیز ہے, یہاں پر بہت ساری پیداوار ہوتی. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان آج بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا جہاں تک زراعت کا شعبہ کنسرن ہے. زرعی ہماری پروڈیوس کم ہے. تو احمد چنائے صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے بھی ویسے تو پاک اسٹڈیز کتاب کے اندر سارا ہی الٹا سیدھا غلط لکھا ہوا ہے, لیکن اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب زراعت کے شعبے سے ہم وابستہ ہیں اور ہماری زرعی پیداوار بہت زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ, جو بھی الٹی سیدھی باتیں ہمیں لکھنے کا شوق ہوتا ہے ہم نے لکھ دی ساری. لیکن پھر وہ چھوٹا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ صاحب تم ٹی وی پہ آ کے اتنا شور وور مچاتے ہو اور پھر ہم نے کتابوں میں بھی پڑھ رکھا ہے, تو یہ بتاؤ آٹا اتنا مہنگا کیوں ہے, چینی اتنی مہنگی کیوں ہے, چاول اتنا مہنگا کیوں ہے, دال اتنی مہنگی کیوں ہے. تو پھر میں اسے کوئی جواب دے نہیں پاتا کیونکہ پاک اسٹڈیز کی الٹی سیدھی کتاب میں لکھا ہوا جو کچھ الٹا سیدھا ہے وہ 5ویں جماعت کا بچہ تک ماننے کو تیار نہیں ہے. تو میں کیسے مان لوں, آپ کیسے مان لیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے علی بھائی کہ زراعت جو ہے وہ جب تک حکومت کا 100% سپورٹ ساتھ نہ ہو ترقی نہیں کر سکتی. ہمارا زرعی ملک ہے, کوئی اس میں شبہ ہی نہیں ہے, 60% ہماری ملک کی زراعت کی پر اکنامی ہے, لیکن جس بری طریقے سے اس کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں شاید مزید ہم زراعتی میدان میں پیچھے چلے جائیں گے. میں بڑے انٹرسٹنگ فگرز دیکھ رہا تھا ADPB ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کے, تو پچھلے 1 سال کے دوران جو ہے اگر اس کو ہم 1 سال میں کمپیئر کریں تو شاید 30% یا 35% ہم نے کم لون ڈسبرس کیے ہیں زراعت کے میدان میں, 30-35% ہم نے سپورٹ جو ہے وہ لوگوں سے وڈرا کی ہے, اور جو زراعت سے وابستہ لوگ تھے ان میں بھی تقریباً 38% لوگوں کی کمی آئی ہے.
تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ہمارے لیے آئی اوپنر ہیں کہ جب ملک کا ایک پریمیئر بینک جو چلتا ہی زراعت کے اوپر ہے، جو سپورٹ ہی زراعت کے لوگوں کو کرتا ہے، ان لوگوں کے پاس اگر یہ کانسیپٹ چلا جائے کہ وہ اس کی سپورٹ جو ہے وہ لوگوں سے وڈرا ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ گورنمنٹ کو بڑی سیریسلی اس بات پر سوچنا چاہیے کیوں کاٹن کی پروڈکشن جو ہے وہ 14 ملین سے 7 ملین بیل پر آ رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ شوگر کین کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے، شاید ویٹ کی پروڈکشن بھی تھوڑی سی بڑھ رہی ہے، رائس کی پروڈکشن بھی بہتر ہو رہی ہے، لیکن کاٹن ایک ایسی چیز ہے جو ایک ویلیو ایڈیشن سیکٹر میں جاتی ہے، جو ملک کی تمام انڈسٹریز کو چلاتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکسٹائل ہمارا ایک بہت اہم شعبہ ہے، تو اس کا جو را مٹیریل ہے اسی کی پروڈکشن ہمارے پاس سے کم ہو جائے گی تو ہمیں بینیفٹ نہیں ہے، ہمیں شوگر کی پروڈکشن بڑھانے کا بینیفٹ نہیں ہے، ہمیں کاٹن کی پروڈکشن بڑھانے کا اوور آل بینیفٹ ہے۔ شاید جو کسان ہیں ان کو یہ پروفٹ زیادہ ہو شوگر کے کاٹن کے مقابلے میں شوگر کین اگانے کا، لیکن گورنمنٹ کو پھر اس پہ ایک سیریسلی پورا پلان بنانا چاہیے کہ اوور آل بینیفٹ جو ہے، جو کنٹری کا بینیفٹ ہے وہ کاٹن کی پروڈکشن میں ہے، کہ نہ صرف کاٹن، اس کی تمام ویلیوڈیڈ سیکٹر، فیبرک کی فنش اور پھر گارمنٹ کی حد تک اتنا بڑا شعبہ جو ہے وہ امپلائمنٹ میں لاتے ہیں، اتنا بڑا جی ڈی پی گروتھ اس سے آتا ہے کہ جس کا تصور نہیں ہوتا۔ آج ہمیں بڑا سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ یہ 7 ملین بیل کو ہم نے 14 ملین بیل نہیں بلکہ 20 ملین بیلز کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا میں کمپیٹ کروا سکیں۔ سر اس کے لیے کراپ چاہیے ہوگی، کراپ کے لیے سیڈ چاہیے ہوگا، سیڈ کے لیے ساتھ میں جو ہے وہ فرٹیلائزر چاہیے ہوگا، فرٹیلائزر کے ساتھ ساتھ آج کل آپ کو پتہ ہے انہینسڈ اور جی ایم چل رہا ہے، وہ لانا پڑے گا۔ اس پہ ہمارے یہاں کام نہیں ہو رہا ہے۔ ایگریکلچر یونیورسٹی ہم نے بنا ضرور رکھی ہے، پتہ نہیں کام کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، آئی ڈونٹ نو۔ دیکھیں ہم نے اپنے بینیفٹ کے لیے وہ کراپس جو ہیں وہ زیادہ اگائی ہیں کہ جن میں بینیفٹ ہمیں زیادہ ملتا ہے، لیکن ہم نے کنٹری کے بینیفٹ کی بات نہیں کی۔ ہم نے کیوں شوگر کین کی پروڈکشن کو بڑھا دی؟ کیا اس سے ہمیں حاصل ہو گیا؟ اس سے آج بھی وہی شوگر کین کرائسس ہمارا چل رہا ہے، شوگر کی پرائسز ڈبل ہو گئی ہیں، لوگوں کو بے تحاشا منافع مل رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو مجھے بتایا کہ امپورٹ کر لیں تو شاید وارے میں آ جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا گیم ہے اس ملک کے اندر کہ جہاں اپنے فائدے میں وہ رینٹ سیکنگ، تو وہاں پہ جناب والا فوراً لوکل مارکیٹ، لوکل پرائسز اور سپورٹ پرائس کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ سر دیکھیں یہ میں صرف اس حکومت کو الزام نہیں دے رہا، ہم پچھلی حکومتوں کا بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے شوگر کین کی پروڈکشن کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کی، جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں بھی ہم نے شوگر کین کی ملیں لگائیں۔ کاٹن فیلڈز کے اندر، کاٹن بیلٹ کے اندر جو ہے وہ شوگر کین کی پروڈکشن چل رہی ہے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری اکنامی جو اب مائنس کی طرف آ رہی ہے، جی ڈی پی گروتھ مائنس کی طرف آ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ اس کے اگر امپیڈیمنٹس دیکھیں کہ کیوں ہم 6% جی ڈی پی گروتھ سے -1% پہ چل رہے ہیں، تو یہی ہماری وجہ ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکشنز جو آگے جا کے انڈسٹریل پروڈکشن کو بڑھا سکتی تھی ان کو ہم نے کم کرنے کی بات نہیں، لیکن ہم ایک دیکھیں نا، ہم ایک سنگل اپروچ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ یا تو ہم ٹوٹل ایگریکلچر سے ایسوسیٹڈ لوگوں کو سپورٹ دینے کے لیے بھائی اپنی اکانومی کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں چلو ان کو سپورٹ پرائس سے دے رہے ہو، آپ ان کی پرچیزنگ اٹھا رہے ہو، ان کا سامان اٹھا رہے ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں اپنا انٹرسٹ سرو کرنا ہوتا ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ملیں لگا دھڑا دھڑ یہ وہ، اب مین ایشو یہ ہے نا کہ وہاں پر آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہو، باقی چیزوں کے اندر آپ انٹرنیشنل پرائس کا سہارا لے، بجلی کیوں مہنگی ہوئی؟ انٹرنیشنل پرائس، تیل کیوں مہنگا ہوئی؟ انٹرنیشنل پرائس، چینی کیوں مہنگی ہوئی؟ لوکل پرائس، یہ سمجھ نہیں آئی، آٹا کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ لوکل پرائس، یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس کو ذرا فینومینا کو ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ تو جس کو جو چیز سوٹ کر سکتی ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز سوٹ کر جائیں مجھے یا مجھے لوکل پرائسز سوٹ کر جائیں، وہی فارمولا میں اڈاپٹ کر لیتا ہوں۔ ہم نے اس کو ایک پوری 5 سالہ پالیسی لانی پڑے گی جس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں بینیفٹ کس چیز میں زیادہ ہے، اور جہاں جہاں یہ بینیفٹس ہیں ان بینیفٹس کو ہمیں ایکسپلوئٹ کرنا پڑے گا۔ ہمیں مزید جو ہے وہ اپنے فیلڈز بڑھانے پڑیں گے، مزید جو ہے وہ پانی کا سسٹم کو بہتر بنانا پڑے گا۔ جب تک ہم اس طریقے سے نہیں سوچیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ جو جی ڈی پی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں وہ بڑھ نہیں سکتی۔ اچھا میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، آپ کے کچھ دوست ہیں، آپ بھی ویژنری آدمی ہیں، مجھے پتا ہے، آپ کے کچھ دوست ہیں چاول اگاتے نہیں ہیں، چاولوں کے ملے ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میٹنگ میں جب آتے ہیں تو وہ جناب ساتھ لے کر آتے ہیں مٹیریل، رائس سے یہ بھی بنا سکتے ہیں، بران بنا سکتے ہیں، اس کو اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو فرمنٹ کر کے یہ بنا سکتے ہیں اور وہ بنا سکتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھے کہ آپ کا پروڈکٹ کیا ہے تو وہ بولتے ہیں صاحب ہمارا پروڈکٹ صرف پالشڈ رائس ہے اور ہم اٹھا کے مشرق وسطیٰ بھیجیں گے یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھیجیں گے۔ تو سر بات یہ ہے کہ وہ آئیڈیاز بہت ہیں ان لوگوں کے پاس، لیکن ایگزیکیوشن کے ٹائم کے اوپر ورائٹی کوئی نہیں ہے ویلیو ایڈیشن کے لیے۔ جی
देखिए वैल्यू एडिशन और चावल में एक हद तक ही आ सकता है ना, मतलब मैं इसकी एक्सपोर्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इसकी प्रोडक्शन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो वैल्यू एडिशन आपको कॉटन प्रोडक्शन दे सकती है, हम बात कर रहे हैं कि अगले 1.5 साल में पाकिस्तान में कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी लेकिन कॉटन फिर नहीं होगी। 7 मिलियन में की आप 8 मिलियन बिल कर लोगे, तो फिर आप कॉटन इंपोर्ट करोगे, वही आपका जो है जो ये एक लंबी बहस है, मैंने और आपने बैठ के करनी है ये उस मौजू के ऊपर कि कॉटन ग्रोइंग वाला जो इशू है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये झगड़ा खड़ा किया कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल जो है वो कितनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसके ऊपर मेरा और आपका अलहदा से एक नशिस्त का सिलसिला होगा जो इसी मौजू पर होगा, और चंद और लोगों को भी टेक्सटाइल से उस समय शामिल करेंगे ताकि एक मानेखेज़ गुफ्तगू हो सके। आपको बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।